ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصلہ کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ الحمدللہ انہی آیات پر 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ سورہ زمر کا ختم نہیں ہے، یہاں صرف پارہ ختم ہو رہا ہے، 23واں پارہ۔ یہ بالکل آخری آیات ہیں اس پارے کی، جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل بیان کی۔ لوگوں کے لیے مثل بیان کی اور ہر طرح کی مثل بیان کی، اس لیے کہ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں مثل بہت سی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح سے بات کو سمجھ لیں، اس لیے مثل بیان کی جاتی ہے، اور مثل سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ دیکھیں کہ کہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے سامنے کون سی مثل بیان کی جا رہی ہے، کون سا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، کون سا حکم بیان کیا جا رہا ہے، کہاں انہیں منع کیا جا رہا ہے اور کہاں انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب لوگ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ تو ایک ایسی ہے کہ جو ترجمے سے آتی ہے، اور ایک سمجھ یہ ہے کہ خود عربی زبان جانتا ہو بقدر ضرورت، وہ سمجھ بالکل جدا ہے۔ یہ کتاب جس زبان میں اتری وہ عربی ہے، تو اگر بالکل اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ہے تو عربی جاننا ہی ہوگا۔ اب لوگ کہیں کہ ہم تو اعجمی ہیں،
ہم کس طرح سے عربی جانیں گے؟ کبھی کہہ سکتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، ہم بھی عجمی ہیں، لیکن جب زبان جاننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں تو کوئی سی زبان ہو وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے ہم انگریز تو نہیں ہیں، پھر انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ انگریزی کیوں سمجھتے ہیں؟ انگریزی کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھاتے ہیں؟ جب آپ نے سیکھنا چاہا تو بغیر انگریز ہوئے آپ انگریزی جاننے لگے ہو، کہیں کہیں لگتا ہے کہ آپ کچھ آگے بڑھ گئے ہو۔ ضروری تھا سیکھنا، بقدر ضرورت زبان کو سیکھنا ضروری تھا، اس لیے کہ ترجمہ کسی بھی زبان میں کیا جائے، دنیا کی مروجہ جتنی زبانیں ہیں 100 یا 150، کسی زبان میں کیا جائے، ترجمہ وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو اللہ کا کلام ادا کرے۔ ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اگر اس کو کھولا جائے تو پوری رات گزر جائے گی اور شاید کھولنے والا نہیں کھول پائے۔ کچھ یوں ہی نہیں فرماتے تھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو بہت سے اونٹوں کا بوجھ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں بہت سی مثل بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تذکر کہتے ہیں نصیحت حاصل کریں۔ قرآن نصیحت کے لیے اترا ہے، تذکر ضروری ہے، اور قرآن راہ دینے کے لیے اترا ہے تو تفکر ضروری ہے کہ آپ کی فکر سیدھی ہونی چاہیے، تب سیدھی راہ آپ چل پائیں۔ جب تک آپ فکر کو سیدھا نہ کریں نہیں چل پائیں گے۔ صرف تلاوت ہی نہیں ہے، اس میں تذکر ہے، اس میں تفکر ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس میں ڈوبنا ہے۔ قرآن عربیہ، عربی قرآن، یہ ہے تو عربی زبان میں، ہے تو عربی زبان، لیکن آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سے اہل عجم ہیں جس پر اہل عرب رش کرتے، ایک دو نہیں، وہ اتنے ماہر ہیں۔ خود انگریزوں نے اس قرآن کے ایک ایک آیت کو گن لیا، آیت تو آیت ہے، ایک ایک لفظ کو گن لیا، لفظ تو لفظ، ایک ایک حرف کو گنا، حرف تو پھر حرف ہے، ایک ایک نقطے کو انہوں نے لیا۔ انہوں نے ڈکشنری لکھی، انگریزوں نے عربی کی ڈکشنری لکھی، المنجد جو لکھی ہوئی ڈکشنری ہے عربی کی، انگریز کی لکھی ہوئی۔ ایک ایک حرف کو گن لیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے
انہوں نے کہا جب تک ہم عربی نہیں جانیں گے قرآن نہیں سمجھیں گے۔ تو اس کی جڑ کو دیکھنے کے لیے، اس کی بنیاد کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے عربی سیکھی اور بہت دور تک گئے۔ بہت سے لوگ تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک فرانس کا مفکر تھا، ایسے تو جانے کتنے تھے، وہ تو سب سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، نہیں ماننا چاہیے۔ بتاتے ہیں ڈاکٹر تھا وہ، سب سے ایسے کہتا تھا۔ پھر کسی ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہو گئی، جب اس سے اس نے کہا کہ قرآن کو تم بھی آسمانی کتاب مانتے ہو، اتنے ذہین اور ہوشیار ہو کے کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہا ہم نے بھی پڑھا تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا ایسا۔ کہا کیا قرآن پڑھا آپ نے؟ کہا نہیں قرآن تو نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا۔ کہا نہیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس ڈاکٹر نے پڑھا عربی، خود پڑھا۔ جب عربی پڑھا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن کی موجز بیانی، قرآن کی صداقت اور قرآن میں علوم و معارف کی بھرمار جب اس نے دیکھی تو کلمہ پڑھ کے خود ہی مسلمان ہو۔ زبان جاننے کے بعد جو لطف آتا ہے وہ ترجمے میں آپ کو نہیں ملے۔ زبان جانو، اور کوئی کیسے اس کا اسی انداز میں ترجمہ کرے جو اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ منبع غیب سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ جیسا کلام آئے گا کہاں سے؟ تو بہتر اس کو اسی میں لو۔ اسی لیے تو آپ نماز میں قرآن ہی پڑھتے ہو، ترجمہ تھوڑی پڑھتے ہو۔ یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت مہربان رحمت والا ہے، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب العالمین۔ ذرا پڑھو تو نماز، کیوں نہیں نماز ہوتی؟ ترجمہ تو پڑھ رہے ہو، قرآن کا تو پڑھ رہے ہو آپ۔ ترجمہ پڑھنا اور ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، پڑھنا ہی پڑھنا۔ قرآن عربیہ، عربی قرآن، غیر ذی عوج، اس کے معنی میں کہیں کچھ کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ دیکھو یہ عوج بھی ہے، عوج بھی ہے۔ یہ طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے طلبہ کان لگا کے بیٹھتے ہیں، بہت سے پڑھے لکھے بہت دور تک کان لگا کے بیٹھتے ہیں، تو ان کے مطلب کی بھی بات کچھ آنی ہی چاہیے۔ یہ عوج بھی پڑھا جاتا ہے، عوج بھی فتحے کے ساتھ بھی اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ کی بولی میں کہوں تو زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور زبر کے ساتھ بھی۔ آپ کے یہاں زیر و زبر ہے، اور یہاں پڑھے لکھوں کے یہاں یہ کسرے کے ساتھ ہے اور فتحے کے ساتھ ہے۔ عوج بھی ہے، عوج بھی ہے۔ تو جہاں فتحے کے ساتھ ہو تو وہاں ٹیڑھا ہونا تو ہے مراد، لیکن ایسی چیز کا جو دیکھنے میں آتی، جیسے یہ دیوار ہے، دیوار کو دیکھ کر کے آپ کہیں یہ دیوار تو ہے لیکن ٹیڑھی ہے،
اس میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہ درخت تو ہے لیکن یہ ٹیڑھا ہے۔ تو جو دیکھنے میں چیز آتی ہے، جو آیان ہیں، جسے آنکھ دیکھتی ہے، آیان ثابتہ ہیں جو دیکھنے میں آتی ہے، اس میں اگر ٹیڑھا پن ہو تو عوج بولا جاتا ہے۔ اور جب معنی میں ٹیڑھا پن ہو تو عوج بولتے ہیں، کسرے کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو یہاں عوج ہے، معنی میں ہے۔ یہ قرآن کے معنی میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کہیں سے کوئی کجی نہیں۔ لعلہم یتقون، کہ کہیں وہ ڈریں۔ ہم نے عربی زبان میں جو قرآن اتارا ہے، اس کے معنی میں کہیں سے کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ لوگ ڈریں، صرف قرآن ہی نہ پڑھیں، قرآن پڑھ کے مجھ سے ڈریں۔ جی صاحب، قرآن چاہتا ہے کہ خدا سے آپ ڈرو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثل بیان، اب مثل ایک آ گئی یہاں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثل بیان کی، ایک کہاوت بیان کی۔ مثل کہتے ہیں کہاوت۔ کس کی بیان کی؟ رجلا، ایک آدمی کی کہاوت۔ شرکاء متشاکسون، اس آدمی میں، وہ آدمی ہے غلام، اس میں بہت سے بدخو آقا شریک ہیں۔ ایک غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں، اور وہ سب آپس میں بڑے بد اخلاق ہیں۔ غلام ایک ہے، مالک کئی ایک ہیں، اور وہ سب آپس میں بڑے بد اخلاق ہیں۔ تو کوئی کچھ کرنے کو کہتا ہے، کوئی کچھ کرنے کو کہتا ہے۔ اب یہ بیچارہ کیا کرے، کس کی سنے؟ غلام ہے ایک اور بدخو آقا ہیں کئی ایک۔ کوئی کہتا ہے یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں ہرگز اس کو مت کرنا۔ اب کیا کرے؟ تو یہ بت پرستوں کی مثال دی گئی کہ پوجنے والا تو ایک ہے اور جس کو پوجتا ہے وہ کئی ایک ہے۔ کس کو پوجے اکیلے؟ وہ ہزاروں ہیں۔ کس کو پوجے، کس کو منائے؟ اسی لیے موحد جاہلیت، زمانے جاہلیت کے جو مواحد تھے، زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے کہا ربن واحدن ام الف رب ادین اذا تفرقت الامور ترکت اللات والعزى جميعا وكذلك يفعل الرجل البصير۔ کہا میں ایک خدا کو مانوں کہ ہزاروں خداؤں کو مانوں؟ کیسے میں پہنچوں گا سب کو؟ یہاں تو معاملہ سب بڑھ گیا ہے۔ کہا میں نے تو سب کو چھوڑ دیا، جتنے جھوٹے خدا تھے سب کو چھوڑ دیا، بس ایک کو مان کر کے رہ گیا۔ ترکت اللات والعزى جميعا، کہا میں نے تو سب کو چھوڑ، لات کو بھی چھوڑ دیا اور عزیٰ کو بھی چھوڑ دیا، اور میں نے جو کام کیا ہے یہی کام ہر وہ آدمی کرے گا جسے اللہ نے دل کی نگاہ بخشی ہے، جس کے پاس عارفانہ نگاہ ہے، جس کا دل روشن ہے، جس کے دل کی نگاہ دیکھ رہی ہے، یہی کام کرے گا۔ ایک کو لے کے سب کو چھوڑ دیا۔
تو اس آدمی کی مثال دی گئی کہ اس میں بہت سے بدخو آقا شریک ہیں. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک غلام ایسا ہے کہ بس ایک ہی آدمی کا ہے، خالص ایک کا ہے. ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے. اور ہم لوگوں کی مثال وہی ہے. ہم غلام ہیں، بندے ہیں، اور ہمارا آقا بھی ایک ہے. اب ظاہر ہے اسی ایک کی بات ماننا ہے، تو ایک کی بات ماننا وہ بہت آسان ہے. ارے اسی لیے دل ایک ہی رکھا گیا ہے. جب دل پر حکومت ہی ہے تو ایک ہی کی ہو بہتر ہے. ایک ہے کہ بس ایک ہی کا، ہم ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں، بندگی صرف ایک کی کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. سلام علیہ. کہا اب بتاؤ، تم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا دونوں غلام برابر ہو جائیں گے؟ ایک تو کئی ایک کا غلام ہے، ایک ہے کہ ایک ہی کا غلام ہے، کیا دونوں برابر؟ یہاں تو سب کہہ دیں گے برابر نہیں، تو وہاں کیوں نہیں کہتے ہو کہ جو موحد ہے اس کی برابری مشرک نہیں کر سکتا؟ جو موحد ہے، ایک کو ماننے والا ہے، اس کی برابری دوسرا نہیں کر سکتا. حَلْ يَسْتَوِيَانِ مسئلہ، کیا دونوں برابر ہیں از روئے مسل کے؟ یعنی نہیں برابر. یہ تو پوری دنیا کہے گی کہ دونوں غلام برابر نہیں ہیں. الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. بات ثابت ہو گئی، بات ثابت ہو چکی، دونوں برابر نہیں. تو یہیں سے پتہ چلا موحد و مشرک دونوں برابر نہیں ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں کے اکثر نہیں جانتے، یعنی جان کر کے نہیں جانتے اکثر لوگ. انک میت وانہم میتون، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی پردہ فرمانا ہے، آپ کو بھی انتقال کرنا ہے. انتقال کرنا مانے کوچ کرنا. یہاں بولتے ہیں آپ نا، انتقال کرنے کے معنی کوچ کرنا. نقل مکانی سنا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو نقل مکانی کہتے ہیں، کہ منتقل ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں. تو موت کیا ہے؟ یہ نقل مکانی ہے. ابھی ہم کہاں ہیں؟ زمین پر. مر جائیں گے تو کہاں رہیں گے؟ زمین. فرق صرف یہ ہے ابھی اوپر ہیں پھر نیچے رہیں. نقل مکانی ہیں تو ابھی بھی تو ہیں، پہلے اوپر تھے اب نیچے ہیں. صرف جگہ بدلی ہے، نقل مکانی. تو کہا آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک انہیں بھی مرنا ہے. یہ لوگ جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، کفار مکہ جو ہیں انتظار کر رہے تھے حضور کے پردہ فرمانے کا، کہ جب یہ پردہ فرمائیں گے تو یہ جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا. انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ذکور تو ہے نہیں، کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں. تو بس معاملہ انہی تک ہے
جب تک یہ ہیں، جب تک اسلام ہے اور یہ نہ ہوں گے تو اسلام ختم اور کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ جب سے اسلام آیا ہے، جب سے لوگ جھگڑ رہے ہیں، اور جب تک اسلام رہے گا لوگ جھگڑیں گے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جھوٹی بات کو لوگ بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، اور سچ جلدی سے کسی کے حلق کے نیچے نہیں اترتا، یہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے۔ بات چیز کو سچ سمجھتے ہوئے پھر قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ سچ ذرا کڑوا گھونٹ ہے۔ الحق مرن، سچائی کڑوی ہوتی ہے، تو کڑوا گھونٹ کون پیے گا؟ تو سچ کو لوگ مانتے مانتے جھوٹ کو فوراً ماننے لگے۔ اس لیے زیادہ تر دنیا میں جھوٹ کا رواج ہے۔ کہیں کہیں سچے آتے ہیں، یہ انبیاء سچائی لے کے آتے ہیں، صدیقین سچائی لے کے، اسی لیے صدیق کہا جاتا ہے۔ شہداء اسی سچائی پر جان دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور صالحین اسی لیے صالح کہلائے کہ انہوں نے عزم کر لیا کہ ہم تو صرف سچائی پر زندہ رہیں گے، اسی لیے صالح۔ تو ان کو انتظار رہتا تھا حضور کے پردہ فرمانے کا، آئے تو اتری کہ تم میرے محبوب کے انتقال کرنے کا انتظار کر رہے ہو، یہ انتظار بھی تمہارے کام کا نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرے محبوب کو اپنا کام پورا کر کے منتقل ہو کے میرے پاس آ جانا ہے، اس لیے کہ یہ موت دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ میرے پاس آنا یہ سچ ہے، لیکن مرنے سے تمہیں کیا خوشی ہے؟ مرنا تو تم کو بھی ہے۔ اور ایک بات اور دیکھنے کی ہے، یہ اس طرح بھی بیان ہو سکتا تھا کہ انک میتون، تو اس کو کہہ دیا جاتا انک و انہم میتون، سب کو ساتھ میں بیان کیا جاتا۔ حضور کی موت کو بھی الگ بیان کیا، وہ اپنی موت میں بھی سب سے جدا ہیں۔ یہ قرآن نے جدا کیا، میں نے نہیں کیا، ورنہ ایک جملے میں دونوں آ جاتا۔ انکا، یہ جو کہا گیا کہ انکا میتون و انہم میتون، تو یہ کہہ دیا جائے انکا و انہم میتون، ایک میتون میں سب آ جاتا، میتون الگ نہیں آتا۔ لیکن حضور کی موت کو بھی قرآن نے الگ کر دیا تمہیں دکھانے کے لیے، یہ ذرا کھلی آنکھوں تم دیکھ لو کہ میرا محبوب اپنی موت میں بھی لوگوں سے الگ ہے، جیسے اپنی زندگی میں الگ ہے، اپنے مرتبے میں جیسے الگ ہے۔ اس لیے کہا انکا میتن، پہلے الگ بیان کیا۔ اے محبوب آپ کو بھی پردہ فرمانا، اور اس کا تو حضور انتظار کرتے تھے، بلکہ پوچھا۔ ہاں، حضرت خلیل نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا جناب الہی میں، کیا کہنا حضرت خلیل کا یہ موت کے بارے میں، کہ حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلی، یہ جناب الہی میں عرض کر رہے ہیں، اے میرے مولا تو مجھے بتا کہ کیا کوئی ایسا بھی دوست ہے کہ اپنے دوست ہی کی روح قبض کر رہا ہے؟ دیکھا سوال کیسا ہے، تو مجھے دوست بھی بناتا ہوں، میری روح بھی قبض کرے گا؟ یہ اس طرح نہیں کہا، یہ انبیاء کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے، بہت بات۔ ذرا انداز دیکھیے، کہنا یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو اس طرح نہیں کہا۔
ہم لوگوں کا حال تو معلوم ہے۔ یہ اس طرح کہ ہر رأیت خلیلا یقبض روح خلیلی، میرے مولا تو مجھے بتا کہ کیا کوئی ایسا بھی دوست ہے جو اپنے دوست ہی کو مار ڈالے، اپنے دوستی کی روح قبض کر لے؟ جناب الہی سوال کیا۔ اب ادھر سے جواب، خالق خالق ہے اور مالک مالک۔ خالق کا جواب بھی ذرا دیکھیں، سوال ایسا تھا کہ واقعی لگتا تھا یعنی یہ دوست کیسا کہ دوست ہی کو مار ڈالے، یہ سوال تھا جو عام آدمی کی بولی میں کہو تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا بھی کوئی دوست ہے کہ دوستی کو مار ڈالے، کہ دوست کو بھی کہے تمہیں بھی مارنا ہے؟ ادھر سے اب جواب دیکھیے، اگر جواب سوال خلیل کا ہے تو جواب حضرت جلیل کا ہے۔ اب اس کی جلالت شان دیکھیے، آیا جواب، یا ابراہیم هل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلی؟ اے میرے ابراہیم، کیا تو نے ایسا بھی دوست دیکھا جو اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ فرمایا یہی موت تو ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ موت کچھ نہیں ہے، یہ اللہ سے ملنا ہے ان کا جا کے، اسی لیے واصل بحق کہا جاتا ہے اللہ والوں کی، کہ واصل بحق ہو گئے، خدا سے مل گئے۔ وصل و وصال کا ذریعہ ہی موت ہے۔ جبھی تو اللہ معاصی نے کہہ دیا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ وہ تو اس کا انتظار کرتے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی موت تو ملاقات کا ذریعہ ہے، بغیر اس کے چارے کا۔ جب سرکار نے پردہ فرمایا تھا، پہلے ہی لوگوں کو ہدایت کر دی تھی، سیدہ عائشہ کے گھر میں لوگ جمع ہوئے تھے، سب کو ہدایت کر دی تو بہت سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی، رو پڑے تھے، اپنی جدائی کی بات بتا دی تھی۔ اور اسی کے بعد دوسرے ہی دن آپ علیل ہوئے تو حضور جب آپ نہ رہیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ بہت ہی خاص مجلس تھی اور خاص لوگوں کی۔ فرمایا ہم نے سب کچھ کھول کر کے رکھ دیا، ہم نے دین کو بالکل نکھار کر کے پیش کر دیا، اب اس کی رات بھی دن کی طرح سے، دین تو اس کا دن ہے ہی ہے، لیلھا کا نہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرف سے، رات میں بھی کوئی اندھیرا نہیں، کچھ ہے نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے 2 واز کرنے والے چھوڑ دیے ہیں تمہارے درمیان، 2 واز کرنے والے، ایک بولنے والا ہے، ایک چپ، 2 وائز ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ 2 وائز کیا ہیں؟ ایک بولنے والا، ایک چپ ہے۔ وہ چپ رہتا واز ہوتا ہے۔ بہت لوگوں کی خاموشی میں سینکڑوں واز پوشیدہ ہے، سینکڑوں وائز ہو تو ان کی خاموشی کا کوئی جواب نہیں ہوگا، ان کی خاموشی ہی واز ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پہلا جو بولنے والا وائز ہے، وائز مانے واز کہنے والا، واز مانے نصیحت، جو بولنے والا کتاب و سنت ہے، یہ پہلا وائز، کتاب و سنت، یہ بولنے والا وائز ہے، یہ بولے گا۔ اب پتہ چلا کہ واز کتاب و سنت سے ہونا چاہیے، عقلی گدہ لگانے کی ضرورت نہیں،
اور یہاں سب عقل کے گھوڑے پہ ایک بار جب بیٹھے تو کبھی جلدی سے اترنے کا نام نہیں لیتے. کوئی تو ترجمہ بھی نہیں کرتا، واز ختم ہو جاتا ہے. جو آیت پڑھتا اس کا اور کہتا بھی ہے کہ آج تو میں ترجمہ نہیں کر سکا، میں کل کوشش کروں گا. تو پھر واز آپ نے کیا کیا؟ واز تو وہی ہے جو قرآن و سنت سے، جو پبلک ہی ایسی ہو گئی ہے. یہ دل کا بہلاوا ہو گیا ہے. واز ایک ذریعہ تفریح ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کار ثواب ہو رہا ہے. کیسے ہوگا؟ واز وہ ہے جو کتاب و سنت سے ہو، منصوص، یہ بولنے والی. یہی کتاب جب بولنے لگی تھی تو جتنے بولنے والے تھے سب چپ تھے، کوئی نہیں. اور ایسے چپ تھے لگتا تھا زبان میں. تو کہا ایک تو وائز بولنے والا ہے، تم کتاب و سنت سے معلوم کرنا. اور دوسرا واز کیا ہے؟ جو چپ ہے. دوسرا وائز کون ہے؟ وہ چپ ہے لیکن وائز ہے. کہا وہ کیا؟ کہا وہ موت ہے. موت کیا ہے؟ ایک وائز ہے، خاموش ہے. موت خاموشی سے آتی بھی ہے. اچھا، اب ہمیں جب میں روح البیان میں اس جگہ سے گزرا تب مجھے یاد آیا کہ فاروق اعظم نے اپنی مہر میں یہ الفاظ کیوں کندہ کرائے تھے. اب مجھے لگا موت ایک وائز ہے، خاموش وائز ہے. یہ الفاظ کندہ تھے فاروق اعظم کی مہر میں. کفا بالموت وائزن یا عمر. تمہارے پاس کوئی واز کہنے والا اب ہو یا نہ ہو حضور کے بعد، اے عمر یہ موت کا واز بس ہے. یعنی مرنا تو ہے. کام وہی کرو جو مرنے والا کرتا ہے. کیوں وہ کام لے کے بیٹھے ہو جو زندہ لوگ کرتے ہیں؟ زندہ نہیں رہنا، مرنے والا کام کرو. موت ہر وقت پیش نظر ہو. یہ خاموش وائز. بے شک ہے محبوب تو میں بھی اسی آیت سے استدلال کیا تھا صدیق اکبر نے. فاروق اعظم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی کہے گا حضور نے پردہ فرما لیا میں گردن اڑا دوں گا اسے. جی صاحب، فاروق اعظم جیسا کیسی رہی ہوگی سرکار کی یہ موت جسے کہتے ہیں، کیسی رہی ہوگی یہ انتقال فرمانا. کتنا تکلیف دہ ہوگا. ہوش ٹھکانے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. لیکن صدیق اکبر نے پہلے تو سرکار کی زیارت کی اور پیشانی پر بوسہ دیا، چوما، اور پھر زبان سے کہا طبت حیا و میتا. حضور آپ ستھرے تھے جب ظاہری حیات کے ساتھ، اب جب آپ نے پردہ فرمایا اب بھی ستھرے ہیں. اور اس کے بعد پھر آئے مجمع کو خطاب کرنے کے لیے. اور بڑا عجیب خطاب، چونکہ ادھر عمر کا واز چل رہا تھا کہ کوئی کہے گا تو حضور نے پردہ فرما لیا تو گردن اڑا دوں. وہ تو اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، آئیں گے تو منافقوں کی گردن کاٹیں گے، پھر ان کو سب کو ٹھکانے لگا دیں گے. صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے خطاب کیا. جب صدیق خطاب پر آئے تو سب ادھر آ گئے صدیق کی طرف. الا من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات.
الا من یعبد اللہ فإن اللہ حی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو سن لو، حضور نے پردہ فرما لیا. اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے. فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے موت صرف ایک خدا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے، ہر شے کے لیے موت. وہ خدا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے. ان کو قبرستان میں خدا جانے کیسے خدا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہاں سب مرنے والے ہیں اور خدا کے لیے موت ہے ہی نہیں. اس لیے مزارات کو اڑاتے احمق لوگ، اس لیے اب خود اڑ رہے ہیں. اور یہ اڑ جائیں دنیا سے تو اچھا، دنیا پار ہو جائے گی. کہ خدا کے لیے بھی موت ہے، سوال ہی نہیں کرتا. خدا وہ ہے جس کے لیے موت ہے ہی نہیں، اور جس کی موت ہوئی، جس کی ولادت ہوئی، وہ خدا نہیں ہے. نہ خدا پیدا ہوتا ہے اور نہ خدا مرتا ہے. جو پیدا ہوتا ہے مرتا ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے، یہ بھی ہے روح البیان میں، انہیں اسی وقت کہا گیا لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ. آدم اب تمہارے ہاں اولادیں ہوں مرنے کے لیے، اور عمارتیں بناؤ ڈھہ جانے کے لیے. کوئی پیدا ہونے والا ایسا نہیں کہ نہ مرے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. اسی لیے خدا پیدا نہیں ہوتا، اس کی ولادت نہیں ہے. اور یہ کوئی عمارت ایسی نہیں جو نہ گرے، سب گر جائے گا، سب گرے. کتنی ہی مضبوط ہو، 1000 سال، 2000، 10,000 سال گرے گا. ہاں جنت ہے وہ جو ختم ہونے کی. تو ان کو پتہ نہیں کیسے وہاں شرک دکھائی دیتا ہے. یہ کہو کہ حضور نے منع کر دیا اس سے کسی قبر کو سجدہ کیا جائے یا کسی آدمی کو سجدہ کیا جائے، اس سے روکا ہے. اگر کسی نے کر لیا یہ حرام ہے، بلکہ جھکنا بھی منع ہے. سیدھے اٹھا کے مشرک، سیدھے انہیں بڑا. ارے حضرت کلیم، اور کلیم کا جلال مشہور ہے، جیسے ابراہیم کا جمال مشہور. حضرت عیسیٰ کا جمال مشہور، اسی طرح کلیم کا اور نوح کا جلال مشہور ہے. ان سے ان کی قوم نے کہا تھا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ، کچھ لوگوں کو بت پوچھتے تھے کہ کہا ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیجئے. اور کوئی ہوتا تو کیا فتویٰ دیتا؟ میں دعوت دیتا ہوں سب کو. کیا دیتے آپ فتویٰ؟ یہ تمہارا نکاح ٹوٹا، پھر سے کرو نکاح، تم گئے مشرک ہو گئے کفر کی طرف. اور اب قرآن نے جو جواب دیا ہے حضرت کلیم کی زبان سے وہ پڑھ لیجیے آپ. بس صرف اتنا کہا تم بڑے نادان لوگ. کیا نادانی کی بات کر رہے ہو؟ یہ نادان ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہاں جانے کیا کیا کہہ ڈالتے، نکل گئے. تو پوچھنا چاہتے ہو تو ہمیں کیوں تشدد پر کمر باندھ لیا ہے تم نے؟ کیوں شدت پسندی پر اتر آئے ہو آپ؟ تھوڑا اپنے اوپر رحم کرو، بندگان خدا پر رحم کرو.
کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محبوب تمہیں بھی پردہ فرمانا ہے اور میرے پاس آ جانا ہے قرب خاص میں، بل الرفیق الاعلیٰ، اور ان کو بھی مرنا ہے، تو مرنے کی کیا خوشی۔ سنو، یہ تو جو یہاں کے سمجھدار ہیں نا، کسی کی موت سے بھلے دشمن کیوں نہ ہو خوش نہیں ہوتے، بالکل جو سمجھدار ہیں کسی کی موت سے خوش نہیں ہوتے، بھلے دشمن ہی مرے۔ اور ناسمجھ کہتے کہ چلو چھٹی ملی، گیا وہ گیا اور تم رہ گیا، اتنا اور کہو، وہ تو گیا تو رہ گیا، پاگل کہیں۔ خوشی تو جب ہونی چاہیے تھی کہ وہ گیا اور میں رہ گیا، یہ تو ہے نہیں تو بھی چلا جائے گا جیسے وہ گیا۔ سعدی صاحب نے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، اس کے چمچوں نے آکے، بادشاہ کے چمچے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، چمچہ چاہے چھوٹا ہو بڑا وہ جدائی کا کام کرتا ہے۔ تو سب بھاگے آئے چمچے لوگ اور کہنے لگے بادشاہ کو کہ مبارک ہو آپ کو، سمجھے کہ خوب انعام ملے گا۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے فلاں دشمن کو خدا نے اٹھا لیا، یعنی مر گیا وہ۔ تو اس نے کہا اچھا اٹھا لیا کہاں؟ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ مجھے چھوڑ دیا، مجھے نہیں اٹھائے گا؟ بادشاہ سمجھدار تھا۔ اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ اس کو تو اٹھا لیا، مجھے چھوڑ دے گا؟ چپ۔ اگر وہ اٹھا لیا اس کو تو مجھے بھی اٹھا لے گا۔ اسی پر سعدی صاحب نے ایک شعر کہا، مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نیست، زندگانی ماں نیز جاویدانی نیست۔ مجھے دشمن کے مرنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی کو بھی ہمیشگی کہاں ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، تو ہم کسی کے موت سے کیوں خوش ہیں؟ موت سے کیا خوش ہوتے ہو؟ اور وہ جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ چلو اب حضور پردہ کریں گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا، وہ دین ایسا پھیلا کہ پورے آفاق میں اسلام ہے، اور تمہیں یہی خطرہ کھائے چلا جا رہا کہ کہیں کل سب کا دین اسلام ہی نہ ہو، اور وہ ہونے کا بھی ہے، وہ ہونے کا بھی ہے۔ بس یہی خطرہ انہیں کھائے چلا جا رہا۔ انہوں نے جان لیا ہے کہ ایک دن تو لوگ سچائی کو پہچان ہی لیں گے، بھلے دیر سے قبول کریں لیکن ایک دن سچائی کو تو قبول کرنا ہی ہے۔ خیر چلو، آپ کو بھی پردہ کرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ تم سب جو مخاطب ہیں، سبھی اس کے مخاطب ہیں، سب جھگڑا کریں۔ اپنے رب کے پاس جھگڑا کس بات ہوگا؟ یہ انبیاء سے بھی جھگڑا کریں گے امتیں کہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں، جو پیغام خدا کا تھا نہیں پہنچا۔ انبیاء دلائل دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ امت گواہی میں جائے گی، وہ سب چلائیں گے کہ یہ تو سب کے پیچھے آئے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، ہم تو پہلے تھے، یہ تو پیچھے آئے۔ یہ امت کہہ دے گی کہ ہم حضور کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں، وہ چپ ہو جائیں۔ حضور تو فرمائیں گے کہ میں نے تو پہنچا دیا،
اسی لیے بار بار اعلان کرتے تھے حضور، حل بلغت، تو صحابہ سے پوچھتے کیا میں نے پہنچا دیا پیغام کو؟ تب سب کہا حضور گواہی۔ اسی لیے آج سلام میں یہ پڑھا جاتا ہے انکا قد بلغت الرسالہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے فرض رسالت کو ادا کر دیا، پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور امانت آپ نے ادا کر دی۔ وہاں بھی سب کو کہنا ہی پڑے گا، کوئی جھگڑ نہیں سکے گا حضور سے، آئی بات سمجھ، کوئی جھگڑ نہیں، پہنچا دیا ہم نے۔ تو یہ نبیوں تک سے جھگڑا کریں گے، عجیب معاملہ ہے۔ یہ جھگڑا دنیا والا ایک دن پھر شروع ہونے والا ہے، وہاں بھی خدا کے پاس بھی، اور یہ رعایا اپنے حکمرانوں کے خلاف جھگڑا کرے گی، انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور بہت سخت وعید آئی ہے کہ اگر ظالم حکمراں ہے وہ تو کہہ دیا کہ جہنم کے ایک کونے میں ڈال دو اسے، وہ غالب آ جائے گی رعایا۔ اور حاکم، جتنے حاکم حکام ہیں سب سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن سب سے پہلا جھگڑا جو ہوگا وہ میاں بیوی کا ہوگا، سب سے پہلا جھگڑا۔ لوگ بہت دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے لگے ہیں، کچھ اپنے بال بچوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ حضور فرماتے تھے تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا، ساری دنیا کو خوش کر دیا، کیا ہوا تھا کہ آپ گھر کو خوش نہیں کرتے۔ یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، آپ کہیں میاں بیوی، ہاں میاں بیوی کا سب سے پہلے جھگڑا۔ صحابہ تو کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو بولے ہم لوگ کس میں جھگڑا کریں گے، یعنی ہم مسلمان، ہم کس چیز میں جھگڑا کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہم لوگ کس بارے میں جھگڑا کریں گے؟ یہ صحابہ کہتے ہیں، بہت سی حدیث ہے اس سلسلے میں، یہ سبق ہے کہ برسوں میں دہرایا جائے، لیکن ہم بہت اختصار میں ایک اشارہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ ہم کس بارے میں جھگڑا کریں گے، اور یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، کیا کہنا سکتے، بہت عبادت گزار تھے۔ آج جب یہ آیت اتری تو ہم نے کہا ہم لوگ کس بارے میں جھگڑا کریں گے، اور اس میں ہے آیت میں کہا لیکن جب حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد جو ہے ہمارے آپس کا ٹکراؤ پھر شروع ہوا، تب میں نے کہا او یہی جھگڑا ہے جو قرآن نے کہا کہ ہم وہاں جھگڑا کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا نہیں ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، آئے گا وہ بھی ہے حدیث میں، یہ جھگڑا خدا کے پاس پہنچے گا لیکن ڈگری علی کی ہو جائے گی، یہ بھی ہے، اور معاویہ کی معافی ہو جائے گی۔ آئی بس یہ بھی حضور نے فرمایا، وہاں تو یہ ملتا ہے کہ وہاں معافی ہو جائے گی، وہاں ڈگری ہو جائے، اور کچھ لوگ ایسا جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ خیر ان کی بات چھوڑو، دنیا والوں کی، ان کو تھوڑی وہاں فیصلہ کرنا ہے، یہاں جو کچھ کرنا ہے تو وہاں جھگڑا ہوگا، پھر جھگڑا ہو۔ کسی نے اگر کسی کا حق دبا لیا ہے اس کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ بھی صحابہ نے پوچھا تھا، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں جو غلطی ہو رہی ہے، گناہ بڑے بڑے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدکاری ہے، بدنگاہی ہے، بد کلامی ہے، اس کے علاوہ بھی اور معاملات آئیں گے؟ فرمایا ہاں اس کے علاوہ معاملاتی زندگی، کسی نے اگر کسی کا کوئی حق لیا ہے تو جھگڑا ہوگا وہاں،
1 इंच زمین اگر کسی نے کسی کے لے لیے دینا ہی پڑے گا، اور نہیں دے سکے گا تو آگ قبول ہی کرنا پڑے گا، اللہ یہ کہ معافی ہو جائے، دینا ہی پڑے گا، جھگڑا ہوگا۔ اس لیے تو وہ ہے عدالت۔ تو یہاں لے لینا کسی کی زمین گلا دبا کر کے زور زبردستی سے تلوار کی نوک پر کسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کے کسی کی آبادی کو آگ لگا کے، یہاں تو بہت آسان، لیکن وہاں آگ سے کھیلنا آسان نہیں ہو۔ یہ جھگڑا پھر شروع ہوگا۔ یہ پوچھا تھا زبیر ابن عوام نے کہ حضور یہاں آپ کے معاملات کا جھگڑا کہا؟ فرمایا کہنے لگے جب سنا تو کہا حضور پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کہاں؟ اس لیے تو دن بہت سخت ہے کہ بچہ جو ہے جوانی سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، اتنا سخت فیصلہ ہوگا وہ فیصلے کے دن۔ ابھی جانا کہاں فیصلہ کے دن کیسا ہوتا ہے، یہاں جج کے سامنے کانپتے رہتے ہیں اور دل پہلو میں اچھلتا رہتا ہے، وہاں جب عدالت الہیہ قائم ہوگی حالت کیا ہوگی، دلایا ہی جائے گا۔ یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو مارا، اس کا بھی حق دلایا جائے گا۔ کیوں مارا تو نے؟ انصاف، جھگڑا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کا جھگڑا سے پہلے کتاب سے ہوگا، نہیں، آپس جھگڑے کی ایک قسم یہ بھی ہوگی کہ روح اور جسم میں جھگڑا ہوگا، یہ آخری قسم ہے، اپنی روح اور جسم میں جھگڑا ہوگا، یہ دونوں لڑ پڑیں گے۔ جسم کہے گا میں تو مردہ تھا، مجھے کیا؟ روح کہے گی میں تو ہوا تھی، میں کیا کر سکتی تھی، میرے پاس ہاتھ کہاں تھے کہ میں پکڑتی، میرے پاس پاؤں کہاں تھا کہ میں چلتی۔ وہاں جھگڑا ہوگا، پھر ان کو سمجھایا جائے گا۔ ایک فرشتہ آئے گا کہے گا تم سمجھ لو دونوں، ایک مثال دیتا، وہاں بھی ایک مثال آئے گی، یہاں بھی مثال ہی چل رہی۔ فرشتہ آئے گا ایک مثال دے گا کہ تم مجھے بتاؤ کہ ایک باغ میں 2 آدمی پہنچے، اس میں ایک اندھا تھا اور ایک لنجھا تھا۔ تو اندھے نے تو باغ میں کچھ نہیں دیکھا کہ کہاں پھل لگا ہوا ہے، لیکن لنجھے نے دیکھا کہ خوب پھل لگے ہوئے ہیں، بڑے مزے کے پھل ہیں، لیکن میں کیا کروں، سمجھ میں ہے کہ میں اپاہج ہوں، کیسے توڑ سکوں گا، میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہوں، تو میں کیسے؟ تو اس اندھے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے کاندھے پہ تو بیٹھ جا، میں تو دیکھتا نہیں ہوں، تو میرے کاندھے پہ بیٹھ، تو دیکھ رہا ہے تو توڑ۔ تو کاندھے پہ بیٹھ کے اس نے پھل توڑ لیا۔ تو کہا اب بتاؤ کہ اندھے نے اس اپاہج کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور اس اپاہج نے پھل توڑ لیا، اب بولو گنہگار کون ہے؟ کہا دونوں ہیں، یہ نہ اٹھاتا تو کیسے توڑتا؟ تو جسم اور روح دونوں گنہگار، اور دونوں کو سزا ہوگی، اسی لیے جسم کو سزا قبری میں ہونے لگتی ہے۔ اور یہ جانور کبھی کبھی جو چرتے ہوئے اپنا منہ اٹھا لیتے ہیں وہ عذاب دیکھ کے اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں تو خیر ایسا اتفاق نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے یہاں کے قبرستان میں کھلی ہوئی بکریاں چلتی رہتی ہیں، کوئی چہار دیواری وغیرہ نہیں، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، تو کبھی کبھی وہ بھاگنے لگتی ہو، انہی سب چارہ پانی چھوڑ کر کے کبھی منہ اٹھا لیتے، سب کو وہ عذاب دکھائی دیتا ہے، آدمی کو نہیں دکھائی دیتا، عذاب ہوتا ہے۔ جسم بھی قصوروار ہے اور روح بھی قصور، اسی لیے سزا دونوں کو ہوگی۔ اللہ دونوں کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، سارے جہاں کو معاف کر دے، اپنے اچھوں کے صدقے میں معاف، غوث پاک کا مہینہ ہے ان کے صدقے میں معاف کر دے، تمام اولیاء کے صدقے میں،
تمام شہداء کے صدقے میں، تمام صدیقین کے صدقے میں، تمام انبیاء کے، سید الانبیاء کے صدقے و طفیل سب کو معاف کر دے، اور آج ہی کے دن سب کو آزادی کی سند دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔